اور صاف حدیث میں فرما دیا گیا کہ جو بچہ جس گھر میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین جس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ بچہ کسی ہندو گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے والدین ہندوانہ رسم و رواج پہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو وہ بچہ غیر مسلم بنتا ہے، اور اگر عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو عیسائی طریقے سے جب بچے کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بچہ عیسائی بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو وہ اپنے والدین کے ماتحتی میں رہ کے بچہ ویسا ہی پیدا ہوتا ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن کیا آج ہمارا گھر مسلمان کا گھر ضرور ہے، لیکن کیا سوچ کیسی ہے، فکر کیسی ہے؟ کیا سوچ عیسائی نہیں ہے؟ کیا سوچ یہودیت کی نہیں ہے؟ کیا سوچ غیر مسلموں کی نہیں ہے؟ سوچ جس گھر میں مسلمان بچہ ہو تو ان کے والدین کو چاہیے کہ سوچ مسلم کی سوچ پیدا کرے، اسلامی سوچ پیدا کرے، اسلامی فکر پیدا کرے۔ جب سوچ اسلامی ہوگی اور ذہنیت اسلامی ہوگی تو پھر ان بچوں کی تربیت اسلامی ہوگی۔ آج گھر تو مسلمان کا نظر آتا ہے لیکن سوچ والدین کی عیسائیت کی سوچ ہے، یہودیت کی سوچ ہے، شیطنت کی سوچ ہے، یا پھر ابلیسیت سوچ ہے، یا پھر یہ کہ دنیا دار بننے کی سوچ ہے، دنیا کمانے کی سوچ ہے، جس کی وجہ سے بچے پڑھتے ضرور ہیں اور جس گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ضرور ہوتے ہیں، لیکن ابتدا سے، اسٹارٹنگ سے، آغاز سے ہی اس بچے کا ارتداد شروع ہو جاتا ہے۔ اور ارتداد وہ ایمانی ارتداد شروع میں نہیں ہوتا، شروع میں نے کہا تہذیبی ارتداد ہوتا ہے، شروع میں تربیتی ارتداد ہوتا ہے، شروع میں ثقافتی ارتداد ہوتا ہے۔ جب بچے کو صحیح تربیت نہیں ملتی، مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن سوچ عیسائیت کی اور فکر یہودیت کی اور جو نظریہ ہے وہ غیر مسلم کی ہوتی ہے تو بچہ مسلمان گھر میں بھی رہتے ہوئے غیر مسلم پیدا ہوتا ہے، غیر مسلموں کے راستے پہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ ہوا اور جب وہ یہاں سے برطانیہ گئے تھے تو وہاں وہ اپنے پاپ اور پادری سے ملاقات کیے تو سب سے پہلی خبر جو پادری نے لی تھی وہ یہ کہا تھا، بتاؤ تم نے ہندوستان پہ کون کون سا کام کیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کیا اور ایک کالج بھی کھلوا دیا، اسکول بھی اوپن کروا دیا۔ اب کارگزاری نہیں گئی کہ بتاؤ مسلموں کے بچے کدھر جا رہے ہیں، ان کے جو اپنے مدارس بھی ہیں کیا ادھر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے پرسنٹیج دے کے بتایا کہ اکثر بچے اسکول اور کالجز کے حوالے ہیں۔ تو ان کے رہنما نے اور ان کے پادری نے کہا تھا کہ تم اگرچہ مغلوب ہوئے ہو، تمہیں اگرچہ ہندوستان سے نکال باہر کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہندوستان میں نہ ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے گھروں میں بچے ہوں گے لیکن وہ غیر مسلم ہوں گے، وہ عیسائی ہوں گے، وہ یہودی ہوں گے، اور حقیقی معنوں میں نہ ہو لیکن ذہنیت کے اعتبار سے ضرور ہے، حقیقی معنوں میں نہ ہو سوچ کے اعتبار سے ضرور ہے، حقیقی معنوں میں نہ ہو فکر کے اعتبار سے ضرور ہے۔ آج دینداری کی پرسنٹیج نکال لیجئے اور اسلامی فکر کی، اسلامی ذہنیت کی پرسنٹیج نکالیے تو فکر کو دیکھیے، اکثر کی فکر دنیا دار فکر بن چکی ہے، ایسی فکر بن چکی ہے کہ دنیا کما لو اور دنیا پیٹ لو اور دنیا حاصل کر لو، اور یہی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، شروع سے ابتدا سے دی جاتی ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے اسکول جاؤ گے نوکری ملے گی، اور اسکول جاؤ گے سروس ملے گی، اسکول جاؤ گے جاب ملے گی، اسکول جاؤ گے ترقی یافتہ ہو جاؤ گے، اسکول کی ڈگری اور اسکول کی سرٹیفکیٹ ہوگی تو دنیا میں تم سب سے اچھے حضراتوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ذہنی ارتداد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فکری ارتداد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عیسائی بنانے کی
साजिश नहीं तो और क्या है, ये ईसाई बनाने की फिक्र नहीं तो और क्या है कि बच्चा मुस्लिम घराने में पैदा हो रहा है और उनके वालिदैन कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज जॉब है, सबसे बड़ी चीज ये नौकरी है, सबसे बड़ी चीज ये सर्विसिंग है, सबसे बड़ी चीज ये है। और उन्हें कभी ये नहीं बताया गया कि मेरे बेटे तुम जिस घर में पैदा हुए हो वो घर मुसलमान का घर है और हम सब मुसलमान हैं, हमारा धर्म इस्लाम धर्म है, हमारा जो रिलीजन है ये इस्लाम है, लिहाजा सबसे पहले तुम्हें अपने धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें अपने मजहब के बारे में पढ़ना चाहिए और तुम्हारे मजहबों का जो तालीमी अड्डा है वो मदरसा है, वो मकतब है, लिहाजा वहां जाओ और वहां से अपने धर्म की स्टडी करो, वहां से अपने धर्म के बारे में मालूमात हासिल करो और वहां से तुम धार्मिक पहले बन लो। जब धार्मिक बन जाना फिर दुनिया के किसी स्कूल, दुनिया के किसी यूनिवर्सिटीज और दुनिया के किसी कॉलेज में जाना ये किसी भी वालिदैन की बहुत ज्यादा सोच नहीं होती। आज की बात कह रहा हूँ और इस जमाने की बात कह रहा हूँ, इस गोल्डन पीरियड की बात कह रहा हूँ, आपके एतबार से इस डिजिटल दौर की बात कह रहा हूँ कि हर एक की ज़हनियत और हर एक की फिक्र यही बन चुकी है। जब यही फिक्र है तो फिर फिक्री इर्तिदाद यहीं से शुरू हो चुका है, फिक्री इर्तिदाद शुरू हो चुका है। अब कोई वालिदैन ये समझे कि हमने अपने बच्चों को शुरू से ही स्कूल के हवाले कर दिया, कॉलेजेस के हवाले कर दिया, कॉन्वेंट और कोचिंग के हवाले कर दिया है, बच्चे तो फर्मा बरदार हमारे होंगे, रुपए हमारे लग रहे हैं, पैसे हमारे लग रहे हैं, फर्मा बरदार हमारे होंगे। तो फिर याद रखिए ये इसी तरीके से है जिस तरीके से किसी को समंदर में हाथ पांव बांध के डाल दिया जाए और कहा जाए कि तुम बच जाना, तुम सेफ रहना, तुम महफूज रहना। अब बताइए समंदर में किसी को हाथ पांव बांध के डाल दिया जाए, क्या वो महफूज रहेगा? क्या वो डूबने से बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा। और अगर बच गया तो ताज्जुब होगा, बच गया तो हैरत होगी। तो ये अपनी बात नहीं, हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की बात कह रहा हूँ। उन्होंने ये मिसाल दिया कि आजकल जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और कोचिंग्स हैं, जहाँ जहाँ को एजुकेशन का निज़ाम है, जहाँ जहाँ मखलूत निज़ाम तालीम है, ये समंदर के मानिंद हैं, ये जहन्नुम के मानिंद हैं। जब कोई समंदर में जाए बगैर तैराकी के, समंदर में जाए बगैर तैराकी सीखे हुए और वहां जाने के बाद कोई ये उम्मीद रखे कि वहां से वो सही सालिम आएगा, वहां से वो बच के आएगा, तो ये गलत फहमी है। इसलिए जरूरत इस बात की है, हर वालिदैन को चाहिए, हर पेरेंट्स को चाहिए, बच्चों का सबसे पहला जो हक है वो हक दे दीजिए। उसके बाद बच्चों से आप खूब दुनिया का काम लीजिए, खूब उसे बेहतर से बेहतर पढ़ाई दीजिए, जॉब के काबिल बनाइए, नौकरी के काबिल बनाइए, सर्विस के काबिल बनाइए। पहले बच्चों का हक उसे दे दीजिए, उसके बाद